بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نظم نعت کے شعر نمبر 2 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل سے مراد خوش آواز پرندے، تذکرہ سے مراد ذکر، گفتگو بات چیت کو کہتے ہیں۔ حوالہ شعر، نظم کا نام نعت، شاعر کا نام امیر منائی۔ عزیز طلبہ، تشریح سے پہلے شاعر کا تعارف لکھیں گے، وہ ہم شعر نمبر 1 کی تشریح کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں امیر منائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب ہر خوشگلو پرندے کی آواز پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں خالق دو جہاں کی مدح و ستائش کرتا ہے، وہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے متعلق ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے چرچے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں، وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پکار اٹھتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اسی لیے تمام چرند پرند اور اشجار و نباتات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت پر شاداں و فرحاں نظر آتے ہیں۔ اس جہاں کی تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی معترف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ بقول شاعر: ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ شاعر نے اس شعر میں بالخصوص پرندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شاعر کا نظریہ ہے کہ تمام پرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شاہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح سرا ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پرندوں کی آواز میں سریلا پن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے طفیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو خوشگلو بنایا ہے، مگر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی آواز مزید خوبصورت اور سریلی ہو جاتی ہے۔ شاعر یوں محسوس کرتے ہیں کہ تمام پرندے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں مگن رہتے ہیں۔ پرندوں کی آوازوں میں خواہ وہ بلبل کا نغمہ ہو یا طوطی کا ترانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنائی دیتی ہے۔ بقول شاعر: باد صبا نے ہر سو تیری مہک ہے بکھیری، پرندوں کے چہچہوں میں تیری نعت کا گماں ہے۔